جو بھلا ہے، مبارک ہے، اور آج کا دن عشاء بانی کی ایسی عبادت ہے، اور یہ بہت بے شک ہر ایک عبادت ہی خدا کی دلالت کری بہت عظیم ہے، لیکن یہ جو عبادت ہے یہ اس طرح سے بھی عظیم ہے۔ کلام میں لکھے ہے جو فسا بنانے کے لیے یرشلم میں نہ آئے وہ خدا کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ میری بات آپ سمجھے؟ اس کا مطلب شاید یہ تو نہ ہو کہ اسے کلیسیا سے خارج کیا جائے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ بندہ زندگی سے ضرور خارج ہو جاتا ہے۔ کس سے خارج ہوتا ہے؟ اس لیے ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے یہ قربانی کی عبادت ہے، یسوع کی قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ اور اتنی میرے خیال سردی نہیں پڑی کہ ہم عبادت کے لیے نہ آ سکیں۔ جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں، کیا ان کے لیے مسئلہ ہے، کیا ان کے لیے پرابلم ہے، لیکن یہ ایک سوچنے کا مقام ضرور ہے۔ خدا کے بننے کی قربانی کو ریجیکٹ کرنا، رد کرنا، اپنے مصروفیت کی خاطر، کون سی اتنی بڑی مصروفیت ہو گئی ہے؟ یاد رکھیں یسوع سے اس دنیا میں جلد آنے والا ہے۔ یسوع سے اس دنیا میں جلد آنے والا ہے۔ کتنا ہوش کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ آئیے خدا کے کلام میں سے بولتے ہیں۔ خدا کا مقدس کلام، مقدس متی کی انجیل، اور آج جو ہمارا مضمون ہے خود انکاری اور یسوع مسیح سے مشابہت پیدا کرنا اور یسوع مسیح میں پایا جانا۔ مقدس متی کی انجیل اور اس کا 16واں باب لکھا ہے خدا کے کلام میں، اس کی آیت نمبر 24 سے ہم پڑھیں گے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خود کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ آمین۔ یسوع مسیح کی تعلیم میں خود انکاری کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے۔ کئی بار ہم بہت ساری ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں بھی نہیں جانے دیں گی، کہ ہمارا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہو جائے کہ زندگی کے دروازے سے گزرنا مشکل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں ایک دن ہر بندے نے اس زمین پر اپنے سفر کو ختم کرنا ہے، اور یہ ضرور خیال ہونا چاہیے کہ اپنے زندگی کے سفر کو کیسے ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اینڈ جو ہے یہ کسی کا برا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی دوڑ میں جب دوڑتے ہیں اس میں آپ کی کیا سپیڈ ہے یہ کوئی میٹر نہیں کرتی، لیکن یہ بات ضرور معنی خیز ہے، یہ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے دوڑ کو ختم کیسے کیا ہے۔ کیا جیت کے ساتھ ختم کیا ہے یا ہار کے ساتھ ختم کیا ہے؟ اور یہ بات یہاں پر لکھی ہے، یسوع نے شاگردوں سے کہا اگر تو میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنے خود کا انکار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے، پر اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، میرا خیال ہے کہ جس طرح سے اگر ہم کئی بار شکوہ بھی کرتے ہیں لوگ چرچ نہیں آتے، تو یہ ایک
ایک دوسرے کے لیے احساس ہونا بھی چاہیے، لیکن یسوع مسیح نے پھر بھی کہا کہ یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آپ آسمان کی بادشاہی میں چلے جاؤ گے۔ اس میں جانے کے لیے بھی آپ نے پھر خود ہی فیصلہ کرنا ہے اور اپنی صلیب اٹھائے۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اور پھر اسے صلیب اٹھانی پڑے گی، اسے دکھ میں سے گزرنا پڑے گا۔ میرے بہن بھائیوں، اگر تھوڑی سردی زیادہ ہو جائے، اتنی بھی سردی نہیں ہے کہ برف باری نہیں ہو رہی، کہ ہم خدا کی حضوری میں عشاء ربانی کی عبادت میں نہ آ سکیں، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو یسوع کے پیچھے چلنا تو صلیب اٹھانا ہے، یسوع کے پیچھے چلنا، اور پھر کیا، صلیب اٹھا کر میرے پیچھے آ۔ جب لفظ آپ صلیب پر غور کریں گے تو اس کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی عزت افزائی نہیں ہے، اس کے ساتھ ذلت ہے، اس کے ساتھ ریجیکشن ہے، اس کے ساتھ آپ کا رد کیا جانا ہے، اس کے ساتھ آپ کے لیے لعنت اور ملامت ہے، اس کے لیے آپ کے منہ کے اوپر تھوکا جانا ہے، اس سے مراد آپ سے بے وفائی بھی ہے۔ یہ سوچ کے لیے کتنا خطرناک ہوگا اس وقت جو بڑی اس کی قربت میں رہنے والے لوگ اسے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ پر یاد رکھیں، یسوع کے اندر پھر بھی پر اعتمادی تھی، اس کی نگاہ اپنی منزل کی طرف تھی۔ اس لیے زمین کے اوپر اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، میری بات سن لیں، تو ٹینشن نہ لیں، آپ اپنی نگاہ اپنی منزل کی طرف رکھیں، اپنے خداوند کی طرف رکھیں، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا۔ آپ اپنی جان کے لیے بہت زیادہ آسائش چاہتے ہیں، آسانیاں چاہتے ہیں، پر کیا ہے، وہ اپنی جان کو کیا کرے گا؟ کھوئے گا۔ اور جو کوئی میری خاطر جان کھوئے گا، اس کی خاطر دکھ اٹھائے گا، وہ اسے پائے گا، اس نے زندگی کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے، اینڈ وہ جہنم میں جھونکا جائے، اس نے کیا حاصل کیا ہے؟ جن کی خاطر لوگ جائز اور ناجائز کرتے رہے، اینڈ وہ تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، پھر بندہ سوچتے یار میں نے کیا کیا۔ تو بہتر ہے اپنے راستے کو کلیئر رکھیں، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اینڈ بندہ سوچے یار جو کرنسی میں لے کے گھوم رہا ہوں یہ تو جعلی ہے، اس کا تو فائدے تو نہیں۔ اس لیے زندگی کے اندر بے شک آپ دوسروں کی بھی کیئر کریں، فکر کریں، لیکن یاد رکھیں آپ اپنی بھی روحانی فکر کریں۔ یہ آدمی اپنی جان کے بدلے پھر لکھا کیا دے گا؟ خدا نے تو آپ کو بچانے کے لیے اپنا بیٹا دیا، اور آپ کے پاس کیا ہے کہ اسے دے سکیں؟ کہ جی یہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک فرما بردار دل ہے جو آپ اسے صرف پیش کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، بلکہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے میں نجات کا پیالہ اٹھا کر، ہماری نجات کا پیالہ وہ بھی ہمارا نہیں ہے، وہ یسوع کے لہو کا، اور خدا باپ نے خود ہی اپنے بیٹے کا لہو مہیا کیا ہے۔ نجات کا پیالہ اس کی طرف اٹھائیں گے، ہمارا پھر کیا ہوا؟ ہمارا پھر بھی کچھ خداوند میں خود انکاری کر کے آگے بڑھنا۔ فلیپیوں کا خط کھولیں گے، اس کا 3 باب، پولس رسول 3 باب کی پہلی آیت میں کہتے ہیں غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو، خداوند میں۔ جب فلیپیوں کے خط پر ہم غور کرتے ہیں تو فلپی کی جیل میں پولس رسول منادی کی خاطر رہا، فلپی کی جیل میں پولس رسول قید رہا۔ جس بندے کی زندگی میں اتنے دکھ ہوں، اتنے دکھ
پھر اسے تو ہارٹ پیشنٹ ہو جانا چاہیے. کیوں بھائی؟ وجہ دکھ ہی بہت ہے. اس بندے کی زندگی میں اتنے زیادہ دکھ ہوں جسے 5 بار ایکم 40 کوڑے لگے ہوں، جسے 3 بار بیت لگے ہوں، جو جہاز ٹوٹنے کے خطرہ میں رہا ہو، جس کے اوپر گردے چھوڑے گئے ہوں، پر یہ پھر بھی یسوع کی خاطر چل رہا ہو. اور پھر کہتے ہیں خداوند میں خوش رہو. ہاں جی، خداوند میں خوش رہو. تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں. کئی بار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے اطمینان کو خراب کر دیتی ہیں، ہم بے اطمینان ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے پسند کا کھانا نہ ہو، ہم بے اطمینان ہو جائیں. اور تمہاری اس میں حفاظت ہے جی. آپ کس میں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں خوش رہو، تمہاری اس میں حفاظت ہے. کتوں سے خبردار رہو. یہ اس دور کے کتنے لوگ تھے جو اس طرح کا کردار ادا کرتے تھے. بدکاروں سے خبردار رہو. کلیسیا کو پاک اور صاف خدا کا بندہ دیکھنا چاہتا ہے. پٹوانے والوں سے خبردار رہو. اب یہ پٹوانے والے کون ہیں؟ یہ کئی جو مذہبی رسومات کو پھر سے کلیسیا پر لاگو کرنا چاہتے تھے، خطرے کو اپنا فخر سمجھتے تھے. کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں. مختون کون ہے؟ ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ صرف جسمانی طور پر اور رسم و رواج پر ہی فخر کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے کہ میں یہ اور میں وہ اور میں فلاں فیملی سے اور میں فلاں فیملی سے. ٹھیک ہے نا کہ اپنا خواب جو ہے وہ فخر جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا تھا. گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں. اگر کسی اور کے جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. 8ویں دن میرا ختنہ ہوا. اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلہ کا ہوں. عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں. فریسی یہ وہ طبقہ تھا جو زیادہ مذہبی تھا، دوسروں سے الگ طرح. جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب. جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا. تو میرے بہن بھائیوں، جو چیز آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نفع کی ہے، کیا آپ یسوع کی خاطر اپنی جگہ چھوڑنا چاہیں گے، وِدڈرا کریں گے کہ میں اپنے نفع سے پیچھے ہٹتا ہوں؟ گو مجھے نفع ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے کام کی خاطر کہ خدا کے کلام میں اور اس کے کام میں ابتری نہ ہو، میں پیچھے ہٹتا ہوں. آپ آگے بڑھیں. بلکہ میں ہاں جی ان چیزوں کو نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ اپنے خدا یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیاوی طور پر ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کو اگر خدا کی بادشاہی میں جانے سے روکتی ہیں، آپ اپنا پاؤں ہٹائیں پیچھے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں، آپ آگے نہ بڑھیں. وہ چیزیں آپ کو نقصان دے سکتی ہیں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں. ہاں جی، اس میں پایا جاؤں، نہ اپنے اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے. اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو، ہاں جی، اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت سے مراد کیا ہے؟ یسوع مسیح نے انسان کا بدن لیا تھا.
یسوع سے کیا لیا تھا؟ یسوع مسیح نے انسان کا بدن لیا تھا اور وہ میرے بدن کو لے کر جو ہے وہ قبر کے اندر اتر گیا اور میرے بدن کو لے کر وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا باپ کے دائیں طرف جا بیٹھا. جب وہ بدن سمیت باپ کے دائیں طرف جا بیٹھا، اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کے دائیں طرف بیٹھ گیا جا کر. یہ پہچان ہونا، یہ کیا ہونا؟ یہ پہچان ہونا. اس پہچان کی بڑی خوبی کی سبب سے میری بات کو آپ سمجھ گئے؟ بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے؟ آپ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب گتسمنی میں سارا گناہ، پوری دنیا کا گناہ اپنے بدن کے اوپر لے لیا، تو وہ میرا گناہ تھا، وہ یسوع کا گناہ نہیں تھا. وہ میرے گناہ کو لے کر سلیب پر چڑھ گیا. میرے اس گناہ آلودہ بدن کو اس نے قبر میں اتارا اور اس قدرت کے باعث جو مردوں کو زندہ کرتی ہے، اس نے مجھے زندہ کر دیا. ہاللیلویا. کیا اس کی ہمیں سمجھ ہے؟ ہم وہ ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور میں اس کو اس کے جی اٹھنے کی قدرت اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں. دکھوں میں شریک ہونے کو یعنی میں اس سے مشابہت پیدا کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں. کتنے لوگ ہیں جو بپتسمے کے لیے کہتے ہیں پانی میں اترنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا صرف چھینٹا مارنے سے موت کی مشابہت بنتی ہے؟ موت کی مشابہت نہیں بنتی. پھر یہ پروٹسٹنٹ ترجمے میں بپتسمہ لکھا ہے، کیتھولک ترجمے میں استباغ لکھا ہے، اور استباغ کا مطلب ہی رکھنا ہے، استباغ کا مطلب ہی ڈبکی دینا ہے. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. تو یسوع سے مشابہت پیدا کرنا تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں. واہ، پریز دی لارڈ. ہیلیلویا. بولو یسوع زندہ ہو گیا. اس نے بدن آپ کا پہنا تھا جو آسمان سے کلمہ آیا تھا، خدا باپ میں سے کلمہ نکل کر آیا تھا. اس نے انسانی جسم پہنا. جب وہ جی اٹھا تو ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھے. ہاں جی، جب وہ جی اٹھا تو ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھے. یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا قابل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا میں جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. جس کے لیے مسیح یسوع نے، آپ نے اور میں نے جب خدا ان کو قبول کیا تھا، ہم کیوں پکڑے گئے تھے؟ انکاؤنٹر یسوع مسیح سے ہمارا ہوا. اس میں ہمیں انکاؤنٹر کا یہ مطلب ہوتا ہے جب پولیس چھاپا مارتی ہے نا کسی بندے کو. انکاؤنٹر لفظ سنے کہ نہیں سنے؟ ہاں جی، واہ، پتہ ہے، میں پتہ ہے نہ کہ تو سنے. انکاؤنٹر جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر دو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپ کو شوٹ کر دیا جائے گا. اور اس رسول کو خدا نے یہی بات بتائی تو اس نے آواز سنی، سول سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کہتے میں نے اس کی آواز سنی اور ایک برائٹ روشنی تھی تیز جو اس کے اوپر آئی، اور اس سے پولوس کی آنکھیں اندھی ہو گئی. اور اس کے لیے پیغام تھا، پہنے کے آر پر لات نہ مارنا. یعنی پہن اگر چل رہا ہو، اگر وہ پیچھے کو ٹانگ مارے گا تو پیچھے جو ہلکا لوہے کا پھال ہے وہ اس کی ٹانگ پھاڑ دے گا. پہنے کے آر پر لات نہ مارنا. سٹاپ، رک جاؤ یہاں پہ اور اپنے آپ کو میرے ہینڈ اوور کر دو. ہم خداوند کے سپرد کیوں ہوئے تھے؟ تاکہ وہ ہمیں آسمان پر لے جائے. ہاللیلویا. ہمیں کہاں پر لے جائے؟ ہمیں آسمان پر لے جائے. اس لیے ہمارے انکاؤنٹر ہوا تھا. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پر جا ہی نہ سکیں. اپنے آپ کو بہت سارے معاملات میں کئی بار ہم پھنسا لیتے ہیں.
میرے بھائیوں یہ میرا گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر ان کو آپ یہ نہیں پھر کہہ سکتے آپ ہمیں جانتے نہیں ہو. جو دکھانے والی باتیں تھی ان کو چھوڑ آئے ہم پیچھے، وہ بھول گئے. وہ کیا ہو گئے؟ وہ ہم پیچھے چھوڑ آئے، ان کو ساتھ نہیں ہم لا رہے. اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے. آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں. ہاں جی، نشان کی طرف. اور جو چیزیں میں نے تھوک دی ہیں، باہر نکال دی ہیں، اگر پھر اس کو سمجھ گئے نہیں، یہ پھر تیسری اور ہو جاتی نہلائی ہوئی وہ دل دل میں جاتی ہے. نہیں، وہاں سے تو ہم نکالے گئے. اور کتا اپنی نہیں، یسوع کے پیچھے میں چلنے لگا، نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا. بے شک وہ میرے ساتھ نہ جائے. یسوع کے ساتھ کتنے چلے تھے؟ 11 شاگردوں میں گیتسمنی باغ میں 8 تو گیٹ کے پاس ہی ہوں گے، باقی 3 لوگوں کو آگے لے کر گیا. وہ جن کو آگے لے کے گیا وہ بھی بار بار سو رہے تھے. اور پھر اس سے آگے گیتسمنی باغ کے میرا خیال ہے اگلے حصے میں یسوع تھا. اس نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. پر وہ پھر آیا، اس نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں پھر نے کہا اب سوتے رہو. تیسری بار اس نے کیا کہا؟ اب سوتے رہو. شاید بانی کی بے شک عبادت ہو، سوتے رہو. کیوں؟ چونکہ شاید بانی سے اور زیادہ کام بہت زیادہ ضروری ہے بھائی. وہ تو پھر مسئلہ بن جائے گا. جب وہ کام رک گئے تو دنیا رک جانی چاہیے. یہ تو مسئلہ بن جائے گا بھائی. لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر پولس کہتا ہے میں نشان کی طرف بھاگا جاتا ہوں، اور اسے اتنا یقین ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں. ہاللیلویا. اور وہ بات کرتا ہے، آئیے پرانے عہد میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں. نیند تو نہیں آ رہی کسی کو؟ ہاں جی، اچھا چلے تھے زیادہ تشریح نہیں کریں گے. پیدائش کی کتاب میں وہاں پر یہ لکھا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کامل ہو گیا ہوں، پر کہتا میں کامل کی طرف بڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ کامل نہیں ہو سکتے. خود آج کے دور میں پرانے عہد نامہ سے زیادہ کلیئر ہے کہ یسوع کی قربانی کے باعث آپ کامل ہوتے ہیں. ہاللیلویا. عرض کاملیت کا فخر آپ کا خدا یسوع مسیح ہے. پیدائش 6 باب میں لکھا ہے نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. دنیا کے سارے دے نال ہی ہے نا، سارے دے ہاں خوشی کا موقع ہے پھر کی چلو کوئی گل نہیں، کوئی چھوٹ لا لو، خوشی کا موقع ہے. یہ کوٹا والے نے تباہی کی تھی. انتہائی ذلت کے اندر ہمارے لوگ رہ رہے تھے. خدا آپ کو روز روٹی دیتا ہے، اس کی شکر گزاری کریں. 1 کلو لوگ آٹا دینے پر مجبور ہیں، پر بہت وہ بھی نہیں جڑے کوٹ لاتے ہیں. وہ اپنا کھاتا کٹ نہیں ہونے دیں، وہ پورا رہنا چاہیے. بچوں کو روٹی ملے پاوے نہ ملے، وہ پورا رہنا چاہیے. اس وقت بھی بے دینی تھی، لیکن نوح اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. پریز دی لارڈ. نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. آپ کو جس لیے بلایا گیا ہے، آپ خود انکاری کے باعث
خود ہی سے انکار کر کے یسوع کے پیچھے چلے ہیں. آپ کی زندگی میں سب سے بڑی بات خدا ان کی خوشنودی ہے. پھر ابراہم کے بارے میں لکھا ہے 17ویں باب کی پہلی آیت میں، جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خدا نے ابراہم کو نظر آیا اور سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں. ہاللیلویا. میں سمجھتا ہوں جن کو یہ خوف ہے نا کہ بڑھاپے میں ہمارا کیا بنے گا، یہ آیت آپ کے لیے بڑی ہمت افزائی والی بات کرتی ہے. خدا پر بھروسہ کریں. خدا کہتا ہے میں خدا قادر ہوں. ہاللیلویا. تم میرے حضور میں چل اور قابل ہو. میرے حضور میں پولس رسول فلپیوں کو خط لکھ کے یہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اس کے حضور میں چل کر قابل ہونا ہے. اس کے حضور میں چل کر کیا ہونا ہے؟ اس کے حضور میں. اور یہاں پر بھی لکھا میرے حضور میں چل اور قابل ہو. اس طرح سے چلیں کہ ہم اپنے سفر کو خوبصورتی کے ساتھ مکمل کر پائیں. تو اسیوں میں سے ہم بات جو ہے وہ سیکھ رہے تھے. فلپیوں میں کہاں تک پہنچ رہے تھے؟ کسی طرح سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچو. کن میں سے؟ مردوں میں سے. کہ میں وہ شخص ہوں جو مردوں میں سے جی اٹھا ہوں. اور جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے پھر اس کے اوپر عدالت ہوگی؟ اب اس کے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے. یسوع مسیح میں اس پر عدالت ہو چکی ہے. ہاللیلویا. تو یہ خوشخبری ہے. غرض یہ نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کو پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں. واپس جانے کا اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں. پریز دی لارڈ. تو یہ بڑی بات ہوگی مقدسوں کے لیے جب ان کو تاج دیے جائیں گے، جب ان کو انعام دیے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ کسی کی وجہ سے آپ انعام سے محروم رہ جائیں. کیوں لگ گئے؟ انہوں نے کہا میں تو میری منی نہیں سی گئی تو میں پھر مطلب شراب شروع پہ لگ گیا. میری منی نہیں گئی تو میں پوڈر پہ لگ گیا. انہوں نے تنگ بھی نہیں نہ کیا. تو پولوس سے زیادہ تنگ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اس انعام کو حاصل کر جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. ہاللیلویا. کیا کیا ہے؟ بس ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں، اور اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا. بہرحال جہاں تک ہم پہنچے ہیں اسی کے مطابق چلیں. آگے پھر اوپر جا کر پتا چلے گا کہ آگے کیا انعامات ہیں، آگے خدا کس طرح سے اس کی رفاقت میں 1000 سالہ بعد سے بھی خدا کے ساتھ ہم کیسے رہیں گے. لیکن پولس کہتے ہیں یہاں تک جو باتیں آپ جان چکے ہو اس کے لیے آپ کو خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. آخری آیت پڑھیں گے تیموتھیوس کا پہلا خط، اس کا آخری باب آیت نمبر 11 میں لکھا ہے. پہلا تیموتھیوس اس کا 6واں باب 11ویں آیت میں، مگر اے مرد خدا تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو. آج کون کون سی بات ہے؟ راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا. خدا کو موقع دیں، کام اسے موقع دیں کہ وہ آپ کا ٹھیک فیصلہ کرے. پریشان نہ. ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا. آپ کو بلایا گیا ہے تاج کے لیے، آپ کو بلایا گیا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے. کسی کے سبب سے اور بہت سے گواہوں کے
کے سامنے اچھا اقرار کیا. جب بپتسمہ لیا تھا تو اس وقت تو بہت ہیپی تھے, بہت خوش تھے, خدا کا شکر کرتے ہیں. پھر آپ کے بپتسمے کو آپ نے خلط ملط کس نے کر دیا کہ وہی پھر بپتسمہ پایا ہوا شخص. ہاں جی, چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی. میں اس خدا کو جو سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے, اور مسیح یسوع کو جس نے 35 پلاطس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا, گواہ کر کے تجھے تاکید کرتا ہوں. یسوع نے اس نے کہا یہ کیا کہتے ہیں, تو کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے. اس نے کہا ہاں ہوں, تاکہ ہمارے خدا یسوع مسیح کو ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ, جسے وہ مناسب وقت پر نمایاں کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی ہمیں سرفرازی مل جائے, لیکن اس کے وقت انتظار کرو, وہ آپ کو نمایاں کرے گا. دنیا آپ کو رد کرتی ہے, آپ ٹینشن نہ لیں, خدا آپ کا انصاف کرے گا, وہ آپ کو سرفرازی دینے پر قادر ہے. ہاللیلویا. وہ ممالک اور واحد حاکم ہے, بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. بقا صرف اسی کو ہے. واہ, پریز دی لارڈ. گو آپ ستائے جاتے ہیں, لیکن بقا جیسے مسیح کو ہے اسی طرح سے آپ کو بھی بقا دے گا, کیونکہ آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور وہ اس نور میں رہتے ہیں جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی, نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے. اس کی عزت اور سلطنت اب تک رہے. آمین. اس لیے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھے. میں نے آپ کو عقاب کی ایک مثال بتائی تھی. عقاب ہمیشہ مخالف رخ میں, جدھر طوفان ہے ان کے مخالف رخ میں ہوتا ہے, پر کئی بار کبے شبے پودے کے رستے سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کبا کیا کرتا ہے, اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اسے ٹھونگے مارنا شروع. اور عقاب کا پہلے تیرے نہ نہیں بڑھ جانا, نہیں, نیچے کی طرف آنا عقاب کا کام نہیں ہے. اس کے پاس دو آپشن ہے, اوپر چلا جائے یا پھر نیچے. پرواز اس کا کام نہیں ہے. وہ پھر کیا کرتا ہے, وہ ہوتا ہو جاتا. آپ اور راست بازی کے کام کریں, جو آپ کو گرانا چاہتے ہیں, جو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, آپ اور اوپر اور وہ اوپر چلا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, کبے صاحب تک ہی بڑھ رہا ہے. اوپر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, کبے کے پھیپھڑے اتنی آکسیجن میں اسے قائم نہیں رکھ سکتے. اینڈ کرتا ہے کبا بے ہوش آنا شروع ہو جاتا ہے. کعبہ بے ہوش ہے کے نیچے عقاب پھر اڑتا رہتا ہے. اور کعبہ نے مانگن تیروں. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہ الجھیں, اپنی انرجی نہ ویسٹ کریں, اپنی منزل کی طرف, اپنے نشان کی طرف بڑھیں. یہ جو زندگی ہے یہ لباس کی طرح, ایک دن اس کو آپ نے اتار کر آج کتنے چلے جانا ہے, آسمان سے جانا تو دکھ. کتنے دن رہ گئے ہیں, دن 2-4 رہ گئے ہیں. یسوع دی برات آئے گی. آسمان, یہ پرانا گیت ہے, آسمان سے جانا تو دکھ دنیا, دن 2-4 رہ گئے ہیں, یسوع دی برات آئے گی. چلو جی, دلہن کلیسیا یسوع دے نال تے باقی لوگ گھر بہندے رہ گئے. انہاں نے تو بہت تنگ کرنے کی کوشش کی ہے, پر یہ ساڈے اس میں آپ کے بڑے قریبی لوگ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ٹینشن مینشن نہیں, شپا کوئی نہ کہہ سکتا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ الجھیں. آج میں جانا تو ہے ایسی کہ پر نہیں, اے فلانے کی وجہ تو میں نہیں گیا, اور نہ الجھیں یار, چھوڑے ان کو. وہ نہ ہر بات سے نہیں جانا, آپ کن کی وجہ سے پریشان ہے. خدا آپ کے ساتھ.